الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے بعد جو عرضی وسعت اور مسلمانوں کو فتوحات سے بخشا، اور جو سب سے عظیم حصہ مسلمانوں کے نصیب اور مقدر میں تھا، اس میں ایران، بخارا اور سمرقند سے بھی بڑھ کے جو خطہ مسلمانوں کو اپنی سرگرمیوں اور کام کرنے کے لیے ملا اور جہاں ان کے جواہر کھلے، وہ بھارت اور ہندوستان ہے۔ بھارت میں مختلف مذاہب اور مختلف اقوام کے افراد آتے رہے، اور وہ بالکل اس کی حیثیت وہ ہو گئی جو آج امریکہ کی ہے کہ جو بھی وہاں گیا وہ امریکن ہو گیا، اور مختلف اقوام اور مذاہب جو ہندوستان میں آئے وہ سب سے پہلے بھارتی ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوئے سو ہوئے۔ ایک بیج جو ہندوستان میں آیا تھا اور جس نے اپنے برگ و بار کو پیدا کیا، اور وہ بیج پھولا، پھلا اور پھیلا، اور وہ بیج جو ہندوستان میں ایک بہت ہیرے، جواہر، نگینے اور دلہن کے ماتھے کا ٹیکا بنا، وہ مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں سے پہلے بھی جو حضرات یہاں رہتے تھے، یہ ان کا مسکن تھا، بود و باش کا مرکز تھا۔ انہوں نے بھی تعمیرات میں، ریاضی میں، مختلف علوم پہ کام کیا اور ہندوستان کو عروج تک پہنچایا۔ ان کا تعلق ہندو ذات پات سے تھا، ان قبائل سے تھا، اور ان محترم اور مکرم افراد سے تھا جو کہنے کو براہمن کہلاتے تھے، لیکن ان کے احسانات دنیا بھر میں تھے، اور ان کے احسانات قیامت تک باقی رہیں گے کہ انہوں نے مختلف علوم اور فنون سے دنیا کو روشناس کرایا۔ مسلمان جب آئے تو انہوں نے ان حضرات کی تعمیرات کی، ان حضرات کے علوم کی قدر کی اور اسے بہت آگے تک بڑھایا۔ نتیجہ یہ کہ شیر و شکر ہوئے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب، اور ہندوستان میں بھوپال، اور ہندوستان میں حیدرآباد، اور کون سے افراد اور کون سے ایریاز تھے جہاں پر انہوں نے بہترین فلاح و بہبود کے کام نہیں کیے، اور ہندوستان کا نام ہمیشہ کے لیے اللہ کی اس دھرتی پہ گاڑ دیا۔ ان تمام اقوام نے یکجہتی سے اور ملنساری سے کام کیا، اور دھیرے دھیرے دنیا میں ہر جگہ اپنا وجود اور اپنی ذات کو منوایا۔ اگر ہندوستان کی تاریخ پہ بات کریں اور کوئی بات کہیں تو بہت طویل بحث ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ لمبی باتیں ہو جاتی ہیں۔ دنوں اور ہفتوں کی بات نہیں، مہینوں اور سالوں کی بات ہے کہ ہندوستان میں جو بھی اقوام آباد ہیں ان کی تاریخ بیان کی جائے، اور ان کے کارنامے دنیا کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بھارت اپنی تمام تر عظمتوں سمیت دنیا میں مانا گیا، اور بھارت نے دنیا کی زبان سے اقرار کروایا کہ اللہ نے علم و فضل کے چشمے جس سرزمین پہ بہا دیے، ادھر حقیقت ہندوستان ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہوا کہ جب بھی ہندوستان جانا ہوا اور جو افراد ملے اور جن سے ملاقات ہوئی، ان میں سوائے ان اکابر اور بزرگوں کے جن سے سوال کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں کے لیے گویا ایک طرح کی بے ادبی تھی، باقی کوئی شخص ایسا نہیں ملا
جو اپنی ان عظمتوں سے، اپنی قوم کی عظمتوں سے، اور تیسرے نمبر پر اپنی زمین کی عظمتوں سے واقف ہو۔ کیا کہنے اس دھرتی کے جس دھرتی میں تاج بنا، اور تاج محل اصل میں ممتاز محل ان کی بیگم کا نام تھا، ان کی اہلیہ محترمہ کا۔ شاہ جہان بادشاہ کا ہم آگرہ دیکھنے گئے اور آگرہ سارا گھوم پھر کے دیکھا اور یاد کرتے رہے ان وقتوں کو اور ان نسلوں کو جو اصلاً لاہور سے تھیں، اور انہوں نے آگرہ کو جا کے بسایا، اور اتنی شاندار تعمیرات وجود پذیر ہوئیں، لیکن کوئی واقف نہیں تھا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس چیز کو دیکھ رہا۔ اس سرزمین نے ممتاز محل کا مقبرہ، یہ ممتاز پھر ممتاز ہوا، اور ممتاز سے پھر یہ تاج محل کی صورت میں تبدیل ہوا۔ ہندوستانی قوم کا کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور ان کے ساتھ جو اقوام ہندوستان میں بستی ہیں، وہ چاہے مذہبی طور پہ کتنے بھی علیحدہ ہوں، ان کے لیے مایا ناز چیز ہے کہ وہ دنیا میں 7 اقلیم میں جو معجزات برپا ہوئے، اتنی بڑی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب جو لوگوں کو عظمت عطا کرتی ہیں، ان میں سے تاج محل تھا، جو کہ وہاں پر ہے۔ اسلامی کلچر کے سب سے بہترین آثار پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ہم پھر دہراتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن اگر دیکھنا ہو تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ آثار ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور مسلمانوں نے جو اس کو 4 چاند لگائے ہیں، دہلی کی جامع مسجد دیکھیں، لال قلعہ دیکھیں، قطب مینار ہم نے دیکھا، اور اس میں اوپر جانے پہ بعض وجوہ سے پابندی تھی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرائیں۔ شالیمار دیکھیں، نشاط دیکھیں، نظام الدین کو دیکھیں، اور اسی طرح اور لوگوں کو دیکھیں، اور اکبر نے جو عمارات تعمیر کروائیں، یہ سب کی سب چیزیں، اور جو لائبریریز وہاں پر قائم ہوئیں، اور جو اس کے اور چیزیں بنی، یہ سارے کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اور اگر اس پہ بات مزید کریں تو کیسے کریں، وقت کی قلت ہے، اور سننے والے اتنی طویل گفتگو سننے کے عادی بھی نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہندوستان کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ غالب کی مشہور غزل ہے جس میں انہوں نے اس کا مطلع کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جو ہزاروں خواہشیں تھیں ان کی، وہ جو ہوں سو ہوں، ہمیں اس غزل کو پڑھنے میں بار بار ہندوستان یاد آتا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو قابل دید ہیں۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی جو شاہکار اور جو مندر اور جو چیزیں بنائی گئی تھیں، وہ اب تک دنیا میں دھرتی پہ قائم ہیں، اور آرٹ کے سینے پہ مونگ ڈل رہی ہیں کہ اب بنا کر دکھاؤ ایسے مندر اور ایسی عبادت گاہیں اور ایسی چیز۔ غالب نے اسی غزل میں ایک اور شعر بھی کہا ہے، انہوں نے کہا مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ تو ہندوستان کی تاریخ پوچھنی ہو تو ہم سے پوچھو، ہم کس کس کی تاریخ بیان کریں، دہلی کی، بھوپال کی، کلکتہ کی، رائے پور کی، آگرہ کی، حیدرآباد، دکن کے تو خیر کہنے ہی کیا، کس کس کی تاریخ بیان کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی عظمت اور جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے رہے ہم سے بھی پہلے، ان لوگوں کی عزت و عظمت وہ قیامت تک برقرار رہے گی۔
تو اس لیے آپ اگر اندازہ کریں تو بات ہم سے قابو میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہندوستان میں اتنا کچھ ہے، کاش کہ اب مسلمان اس کے اہل ہوتے اور وہ دنیا کو گوہروں اور ہیروں سے بھر دیتے۔ ان میں سے ایک چیز کا تذکرہ آج آپ سے کرتے ہیں، اور وہ بستی رامپور ہے۔ اور رامپور نے جتنا کچھ دنیا کو دیا، اور رامپور کی عظمتیں، وہ کتنی بڑی چیز ہے کہ رامپور کے رہنے والوں کو خود احساس نہیں ہے۔ ہم رامپور میں رضائیہ لائبریری میں حاضر ہوئے اور بار بار دیکھتے تھے کہ زندگی میں کاش پھر آنا ہو اس لائبریری میں، اور مسلمانوں کو دیکھتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں کس جنت نظیر شہر میں پیدا کیا ہے، اور تم جانتے نہیں ہو کہ اس رامپور، اس کیا دھرتی کیا اور دھرتی کے نیچے کیا اور اوپر کیا، ہر طرف گوہر بکھرے پڑے ہیں، اور ہر طرف، اور خاص طور پہ رامپور کے سادات کے تو خیر کہنے ہی کیا، اللہ نے بڑا کام ان سے لیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رامپور کی تاریخ کو بنایا، اور وہاں پر جو کچھ بھی موجود ہے اور جو دنیا سے گزر گئے، 3 بڑی چیزوں کا تعارف اور جو اب کام کرنے کا ہے وہ، اور کہاں کام کرنے کا ہے، یہ 3 چیزیں آپ سے عرض کرنی۔ رامپور کی بستی میں جو ہمارے اس قریب کے عرصے میں گزرے، ان میں سے ایک مولانا عرشی صاحب تھے، اور دوسرے سید عبد الدائم جلالی رحمہم اللہ تھے، اور تیسری چیز جو ضمناً عرض کرنا ہے وہ رضائیہ کتب خانہ ہے، جس کی زیارت ہم نے کی، اور اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ رضائیہ لائبریری پہ جو کچھ بھی اللہ کی توفیق سے پڑھنا ہوا، یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بتانا ہے کہ جو کام ہم مسلمانوں کے کرنے کا ہے اور جو کام ادھورا رہ گیا ہے، یا یہ کہ اگر ہم آج نہیں کریں گے تو ممکن ہے کسی وقت میں یہ کام معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، اور رامپور کے نام پر ایک دھبا لگ جائے، اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو اردو جانتے اور پڑھتے ہیں ایک بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں۔ اس سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت سید عبد الدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعارف اس وقت ہوا جب ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ ہمارے شہر میں ایک پبلک لائبریری ہوتی تھی صدر میں، اور نیشنل سینٹر کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ہم وہاں چلے جاتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے، اور اس دوران حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مل گئی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ظاہر ہے کہ وہ عربی میں لکھی گئی ہے، وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کے پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے مریدوں میں ایسا قاضی ہے ثناء اللہ، کہ 2 باتیں فرمائی تھیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر طرف سے اس کی شکایتیں آتی ہیں، کیونکہ قاضی ہیں تو فیصلے صحیح ہوتے ہیں تو شکایات ملتی ہیں، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اس کی تعظیم کے لیے اس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ فرشتے اٹھ کھڑے ہوتے۔ پانی پت میں ان کے مزار پر حاضری ہوئی، لیکن افسوس کہ پانی پت والے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس شخص کی عظمت کیا ہے۔ نہیں، ہاں، قاضی مظہر صاحب، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حاضری پانی پت میں ہوئی، یہ اصل بات کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت بھلی معلوم ہوئی،
اور ہمیں عربی تفسیر ان کی دیکھنے کا موقع مل نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کہیں تھی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ جانا ہوا جہاں آج فیصل ماسک ہے، اس کے ساتھ اسلامی تحقیقات کے جو ادارہ ہے، یہ اس وقت میلوڈی میں ہوا کرتا تھا۔ عربی کی تفسیر اس وقت جو دیکھی تو بعض چیزیں ایسی تھیں جو اس میں سمجھ نہیں آئیں، اور تمنا ہوئی کہ کاش اس کا کوئی ترجمہ ہوتا، اور ترجمہ ہمیں مل گیا پھر وہی نیشنل سینٹر میں، اور وہ ترجمہ سید عبدالدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، اور بہت اس سے مدد ملی۔ انہوں نے اس کے حواشی بھی لکھے تھے، وہ بھی بہت مدد ملی، حتیٰ کہ اندازہ ہوا کہ سید عبدالدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جس علم سے نوازا تھا، قرآن پاک کی تفسیر میں چند ایک نمایاں ناموں میں شامل کیے جانے کا یہ ایک نام ہے۔ سید عبدالدائم جلالی یہ اصلاً رامپوری تھے، لیکن ان کے جد امجد جو تھے وہ 1780 میں سید سلطان احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور رامپور میں ایک محلہ ہے رجواڑہ اسے کہتے ہیں، یا اسے راجد وارہ کہتے ہیں۔ یہ ایک چیز پڑھنے میں آئی، اور ایک چیز جہاں وہ ہم پہنچے تو بعض لوگوں سے پوچھا تو ان کا راجواڑہ محلہ ہے۔ بہرحال اب کہاں ذرائع ہیں کہ ہمیں اصل نام معلوم ہو سکے، لیکن وہاں پر سلطان احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، اور ان کی آمد ہوئی تھی 1780 میں، پھر 1880 ایک صدی مکمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد 1901 میں یہ سید عبدالدائم رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا، اور ان کا نسب جا کر ملتا ہے حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، بخارا کے مشہور سادات میں، اور بخارا کے سادات جو پھر بعد میں دنیا میں ہجرت کر گئے اور بخاری سید کے نام سے کہلاتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ مسلک کا الگ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے نسب کے اعتبار سے تو سادات میں شامل ہوں گے نا، تو ان میں یہ ہیں حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نسبت سے سید عبدالدائم جو 1901 میں پیدا ہوئے تھے اپنے آپ کو جلالی لکھتے تھے، اور ان کی اولاد اب بھی جلالی اپنے آپ کو لکھتی ہے۔ سید سلطان احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب تشریف لائے تو وہ دور تھا، اور ان کو کہتے تھے بھولے میاں، اور بھولے میاں محمد شاہ غازی کا دور تھا، مغلوں کا، اس دور میں تشریف لائے، اور پھر ضلع بریلی میں منتقل ہو گئے۔ 2 گاؤں وہاں ایسے تھے، کلبہ اور کربلا، اور وہ 2 گاؤں انہیں دے دیے گئے، حکومت کی طرف سے بخش دیے گئے، اور ان کا انتقال ہوا، اور دریائے کوسی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن تاریخ میں ہے کہ اس کے قریب ان کی تدفین ہوئی۔ کچھ دن کے بعد وہی بات ہوئی جو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور عشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ اپنی بیٹی عائشہ بنت طلحہ کو خواب میں ملے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو انہیں بصرہ میں ایک محل میں وہاں تدفین ہوئی تھی، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سیدنا علی، حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہما، یہ سب لوگ ایک چیز میں شریک تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ایک ایسی جگہ پہ دفن کیا گیا تھا جو مسقف تھی، چھت پڑا ہوا تھا، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی تھی تو یہ بھی تو ظاہر ہے چھت پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے کئی واقعات ملیں گے۔ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بصرہ میں دریا کاٹ رہا ہے اور میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اور آؤ اور مجھے یہاں سے نکالو۔ تو تشریف لائیں عائشہ بنت طلحہ، اور وہ کہتی ہیں کہ جس طرح ہم نے اپنے والد کو قبر مبارک میں رکھا تھا، طلحہ رضی اللہ عنہ کو بالکل اسی طرح ہم نے اٹھا لیا، خواب سچا ہوا، اور ہم نے انہیں کہیں اور منتقل کر دیا تھا، ایک اور زمین پہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی اولاد میں سید سلطان احمد صاحب
جب آئے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. یہ اپنے بیٹوں کو خواب میں ملے اور کہا کہ دیکھو یہ جو قبر ہے نا، اس کو یہ دریا کاٹ رہا ہے اور مجھے یہاں سے نکالو. مشورہ ہوا تھا، لیکن نواب رامپور قبر کہیں اور چاہتے تھے اور لوگوں نے ان کی کھدائی کہیں اور کر دی. لیکن جا کے اس خواب کے بعد جب کھودا اور بالکل ویسی ہی میت تھی جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو رکھا گیا تھا. تو کلبہ کوئی موضع کوئی جگہ ہوگی، ہندوستان اور رامپور کے لوگ اچھی طرح غالباً جانتے ہوں گے، وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی گئی تھی. ان سلطان احمد صاحب، سید سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹا تو جو تھا وہ سید اکبر شاہ، اور ان کی اولاد اب تک موجود ہے. ہم نے رامپور کی تحقیق کے لیے بعض جگہوں پہ فون کیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ کی اولاد اب تک موجود ہے. اور دوسرے بیٹے ان کے انور شاہ صاحب ہوئے، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پھر 2 بیٹے ہوئے، حسن شاہ اور مولوی سید کاظم علی صاحب. مولوی سید کاظم صاحب کا تذکرہ یہ کاملان رامپور ایک کتاب ہے، نجم الغنی صاحب نے لکھی ہے رامپور کے سادات پہ، اور پڑھنے کے قابل ہے. وہاں پر ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، اور کاظم علی صاحب اور حسن شاہ صاحب یہ جو ان کے 2 بیٹے ہوئے، یہ علم میں بھی مہارت رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن مشائخ سے بیعت تھے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے تھے. مولانا کاظم علی صاحب، سید کاظم علی صاحب کی اگلی پشت میں حکیم یحییٰ پیدا ہوئے، عبدالحی اور سید عبدالقیوم، اور ایک صاحبزادی جو ان کی پیدا ہوئیں ان کو لوگ حافظنی کے نام سے جانتے تھے، اور در نجف ان کا نام، نجف کا موتی. علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ نجف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شہر، مرکز مبارک، اس کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، یہ وہ در نجف ان صاحبزادی صاحبہ کا نام تھا، اور بہت بہت پختہ حفظ تھا. بڑے بڑے حافظ ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تھے. اس خاتون نے قرآن کریم کو اس طرح سے یاد کیا تھا. اور یہ جو ان کے بیٹے 3 لڑکے تھے، ان میں سید عبدالقیوم صاحب جو تھے ان کے ہاں بیٹا اللہ نے دیا سید عبدالدائم جلالی کو. کون جانتا تھا کہ 125 سال کے بعد آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کریں گے. اور ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور ہم جیسے نالائق طالب علموں نے ان کی تفسیر سے اور جو تفسیر مظہری کا ترجمہ انہوں نے کیا اس سے فائدہ اٹھا. سید عبدالقیوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو تھے، ان کی اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقف کر دی، اور 3 لڑکے اللہ نے دیے، عبدالقائم، عبدالدائم جو ہمارے زیر بحث ہیں، اور مولوی عبدالسلام. جو پہلے بیٹے عبدالقائم تھے انہوں نے عدالت کی طرف رجوع کیا اور نوکری کے لیے، اور وہیں پہ پیشہ ہوا اور ملازمت ہو گئی. اور جو تیسرے بیٹے تھے مولوی عبدالسلام صاحب، انہوں نے انگلش پڑھی اور خوب پڑھی، اور وہ پھر اپنے اسکول میں پڑھاتے رہ گئے تھے. مولوی عبدالدائم صاحب تو ان کی تعلیم ابتدائی طور پہ ان کے گھر میں ہوئی، اور انہوں نے وہاں ایک استاد تھے محسن خان صاحب، ان سے پڑھا، اور قرآن شریف اپنی والدہ سے پڑھا. اور اس زمانے میں مولوی علی حسین صاحب ہوتے تھے، ان سے انہوں نے اردو اور میتھمیٹکس کو پڑھا. سید عبدالدائم بہت ہونہار طالب علم اور بہت چمک تھی ان میں. اساتذہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ کوئی صحیح علم کے مقام پر فائز ہونے والا ہے. تو انہوں نے اپنے چچا سید عبدالحی سے بھی، سید عبدالدائم جلالی نے اپنے چچا مولوی سید عبدالحی سے بھی تعلیم حاصل کی، اور تعلیم میں چچا ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ فارسی کی اعلیٰ قابلیت کہتے تھے کہ اس بچے میں. پھر انہوں نے فارسی میں حمد باری، توقیعات کسریٰ، انشاء خلیفہ، انشاء مادھورام وہ اپنے دین کے اعتبار سے ہندو تھے، لیکن فارسی ان کی کمال کی فارسی تھی.
اب تو پڑھنے کو بھی نہیں ملتی، اور مل بھی جائے تو کون اسے سمجھے گا۔ لیکن یہ سب کتابیں انہوں نے پڑھی، اسکندر نامہ پڑھا، مثنوی پڑھی، اور ساری کتابیں انہوں نے صرف ناو اور سبقاً پڑھیں، اور اس کے بعد مولانا کے والد نے ان کی اور اپنے بیٹوں کی مزید تعلیم کے لیے مولانا شجاع الحق تھے، ان کو اپنے گھر پہ رکھ لیا، اور انہوں نے گھر پہ رکھ کے ان کے استاد جو تھے مولانا شجاع الحق صاحب، ان سے عربی پڑھوائی۔ بچوں کے استاد تھے مولانا شجاع الحق صاحب، اور کہا میرے سب بچوں کو عربی پڑھاؤ، اور اس تعلیم سے انہیں بہت فائدہ ہوا، اور تعلیم کے دوران ہی مولانا نے شہر کے جو بہت مشہور اور علماء تھے ان سے رجوع کیا، اور پھر مدرسہ عالیہ رامپور میں داخلہ ہوا، اور کیا کہنے مدرسہ عالیہ رامپور کے کیمبرج اور آکسفورڈ کے سطح سے بھی بلندتر علم تھا۔ یہ ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں 1915 میں گوروں نے یہ لکھا کہ ہندوستان کا نظام تعلیم آکسفورڈ سے اچھا ہے۔ مدرسہ عالیہ رامپور نے جو درر پیدا کیے، اور مدرسہ عالیہ رامپور کی خدمات، یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پہ لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اور بھی لکھنا چاہیے۔ مولانا کی اور مولانا کی خوش قسمتی، اور ان سے جو اللہ نے کام لینا تھا، مدرسہ عالیہ رامپور میں ان کا داخلہ ہوا، اور جو مدرسہ عالیہ میں اس زمانے میں جو نصاب تعلیم تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو بچہ 2 سال کا نصاب 1 سال میں پورا کر لے اور اپنی قابلیت کا لوہا منوا لے، اسے مثلاً وہ 5ویں کلاس میں ہے تو 7ویں میں کر دیں گے، 7ویں میں اگر یہ صلاحیت ثابت ہوئی تو 9ویں میں کر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح وہ پڑھاتے تھے۔ اور 1918 میں مولانا اس نظام تعلیم سے فارغ ہو، اور فارغ ہونے کا قصہ 1918 میں یوں پیش آیا کہ مولانا نے 2 سال کی قابلیت 1 سال میں حاصل کی۔ اور مولانا معیز اللہ صاحب سے امین افغانی صاحب تھے، مولانا فضل حق رامپوری، مدرسہ عالیہ رامپور کے، ان سب سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ مولانا فضل حق صاحب اپنے زمانے کے بہت مشہور صاحب علم فرد تھے، اور منطق کی جو کتابیں ہیں، شرح مطالع، شمس بازغہ، یہ کتابیں انہوں نے مولانا سے پڑھی، اور اس زمانے میں عبداللہ خیر آبادی اور وزیر محمد خان صاحب اور ان کے شاگردوں سے بھی کچھ اسباق مولانا نے پڑھے، اور حدیث کی سند انہوں نے مولوی سید حامد شاہ صاحب تھے جو قاضی تھے، محدث تھے، اور بہت حدیث میں تباہر حاصل تھا، وہ مولانا محمد شاہ صاحب کے بیٹے تھے۔ سید حامد شاہ صاحب جو رامپور میں قاضی شہر تھے، ان کے والد تھے شاہ محمد شاہ غوث، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی، اور وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ مولوی حسن شاہ صاحب مولانا عالم علی مراد آبادی کے شاگرد تھے، اور حسن شاہ صاحب اور یہ محمد شاہ صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حدیث کے اساتذہ، تذکرہ کاملان رامپور میں ان کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا، اور معارف رسالہ، اس کا فروری 1980 کا جو شمارہ ہے اس کو ہم نے دیکھا، تو اس کا مسلسل مطالعے میں جب گزرا تو پھر پتہ چلا کہ محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں کتنا تباہر رکھتے تھے۔ اور مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاندان میں، جیسے کہ ابھی عرض کیا، ان کے چچا سید محمد یحییٰ، ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے حکیم سید الیاس، وہ بیٹے تھے وہ در نجف کے، اور در نجف جو تھیں حفظ میں ان جیسا کوئی حافظ پورے رامپور میں نہیں تھا، پورے رامپور میں اس خاتون جیسا حافظنی نام ہی ہو گیا تھا، در نجف بھول گئے، اور حافظنی جب کہتے تھے تو وہی رحمہ اللہ وہ مراد ہوتی تھی۔ مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ کے والد کو شوق ہوا کہ میرا بیٹا جا کر پڑھے،
اور طب پڑھے اور دہلی میں پڑھے۔ انہوں نے دہلی آئے اور 4 سال میں طبیہ کالج دہلی میں تعلیم حاصل کی، اور پھر والد کا انتقال ہو گیا، ان کا حکیم بننے کا ارادہ نہیں تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد 1922 میں انہوں نے مولوی فاضل اور 1925 میں انہوں نے باقی امتحانات پاس کی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ ہوا مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ رحمانیہ میں، اور وہاں وہ ملازمت کرتے رہے، پھر وہ عربی کے ٹیچر ہو گئے، عربک کالج دہلی میں آ گئے، پھر اس کے بعد وہ رامپور میں آ گئے، اور رامپور میں اسٹیٹ ہائی اسکول، معلوم نہیں رامپور میں اب وہ قائم بھی ہے یا نہیں، لیکن اس اسکول کی خوش قسمتی کہ مولانا جیسے آدمی نے وہاں پڑھایا۔ جون 1954 میں انہوں نے مدرسہ امدادیہ میں 3 سال مدرس کے فرائض انجام دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد میاں صاحب جو کہ جامعہ مدنیہ لاہور جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، ان کے مؤسس اور بانی حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور یہ اس زمانے میں دہلی میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں افتاء بھی کرتے تھے اور تدریس بھی کرتے تھے، اور مفتی عتیق الرحمن صاحب کے اصرار پر مدرسہ عالیہ فتح پوری میں پڑھانے کے لیے بیٹھے، اور مدتوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابتدا ہی سے ذوق پڑھنے اور پڑھانے کا تھا، اور تقریباً 50 سال تک اس شخص کے ہاتھ سے قلم نہیں چھٹا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 50 سال پڑھاتے رہنا، اور کسی فن کی کوئی کتاب ان کو دے دو، کسی علم کی کوئی کتاب دے دو، بغیر دیکھے کہ کون سی کتاب ہے کہتے تھے بچے پڑھو، بچہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور مولانا اس کی تشریح اور بچے کو سمجھانے بیٹھ کے آتے تھے، قطع نظر کہ وہ کس علم کی کتاب ہے یہ بھی نہیں پوچھتے تھے، بس جہاں سے جو کتاب ہے پڑھو۔ انہیں یقین تھا، اور یہ یقین یقیناً درست تھا کہ کوئی بھی کتاب ہو آخر ہمارے تدریس سے اور ہمارے حافظے سے کہاں باہر نکلی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا جس میں بڑے بڑے لوگ ان کے شریک نہیں تھے۔ آخر استاد کتاب دیکھتا ہے، نام دیکھتا ہے، پھر آج کل کا وعدہ کر کے کہتا ہے کہ اچھا بچے یہ مقام ہے، اچھا کل آ جانا، پرسوں آ جانا، یہ ہوا نہیں۔ بچے کتاب لکھ کے گئے، بغیر نام پڑھے، پوچھا اچھا بھی پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھنی شروع کی تو انہیں خود پتا تھا کہ یہ کون سی کتاب۔ اتنا وسیع مطالعہ مولانا کا تھا۔ پھر آپ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی بخاری کی تجرید ابن ابی جمرہ نے کی ہے رحمہ اللہ، یہ نام دیکھ لیجئے گا، کئی برس پہلے یہ دیکھی تھی، یا ابی جمرہ ہے، بہرحال آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ ان کی تجرید بخاری کا انہوں نے ترجمہ کیا، اور اس کے بعد صحیح بخاری، نسائی، ابو داؤد، مشکات اور قرآن کریم کے ترجمے انہوں نے کیے، اور مولوی ایک رسالہ نکلتا تھا، وہ مولوی رسالے میں شائع ہوتے رہے، اور ترجمہ با محاورہ تھا، اس لیے بہت مقبول بھی ہوا، اور انہوں نے قرآن کریم کی جو تفسیر تھی اس کا بھی ذوق تھا، تو مولانا نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھنی شروع کر دی۔ معاملات ایسے تھے مولانا کے کہ وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے، اور مذہب کے اصولوں پر کوئی ضرب لگاتا، کوئی کفر کا جملہ بکتا یا اسلام پر اعتراض کرتا تو مولانا اس کے جواب کے لیے بڑھاپے میں بھی جوان تھے، اور ایسا جواب دیتے کہ دوسرے کو اس کا جواب بناتے نہ بن پڑتے۔ مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ شطرنج کھیلتے تھے، اور بہت ذہین ہونے کی وجہ سے کم ہی مات کھاتے تھے، اور اسی طرح کھیل میں اپنے مرتبے اور مقام کو چھوڑ کے جوان بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور چست بھی اتنے ہی تھے۔ 60 سال تک حضرت عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت کی، اور 1983 کو مولانا کا دہلی میں انتقال ہوا،
اور دہلی گیٹ کے قبرستان میں دفن ہوئے، کئی بار حاضری ہوئی۔ شاہ اللہ صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، مفتی عتیق الرحمن صاحب اور کون کون اولیاء کرام رحمہم اللہ اس زمین میں دفن ہے۔ عاقبت کا صحیح احوال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر یہ لوگ بھی جنتی نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون جنتی ہے؟ یہ لوگ بھی اپنے پروردگار کی معرفت اور رضا سے اگر محروم ہوئے تو پھر کوئی نہیں ہے جنہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہو۔ کئی مرتبہ سید دائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، اور ہمیشہ یہ احساس رہا کہ ابتدائی طور پہ قرآن کریم کی جو تفسیر اور جو چیزیں تھیں اس کو تفسیر کے ذوق کو بلند کرنے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا ان میں حضرت بھی تھے۔ اس اعتبار سے حضرت کو اپنا محسن جانا، اور ہمیشہ دل سے ان کے لیے دعا اب بھی برابر نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ مولانا عبد الدائم جلالی رامپوری رحمہ اللہ کی عمر 80 برس سے زائد ہوئی، اور رامپوری کے جو سپوت پیدا ہوئے ان میں حضرت مولانا تھے۔ 25 سال تک مدرسہ عالیہ میں محتمم رہے۔ یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں تھا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ ان کے لیے قابل فخر نہ ہو، بہت بڑی بات ہے۔ مدرسہ عالیہ میں ہر طرح کے بچے آتے تھے، ذہین سے ذہین بھی اور پڑھے لکھے بھی، اور وہ لوگ جنہوں نے رامپور کی تاریخ میں نام پیدا کیا حضرت مولانا کے دور میں رہے۔ اصل میں مصطفیٰ آباد رامپور کا نام تھا۔ جب ابتدائی دور میں اسے بسایا گیا ہے تو رامپور جو تھا وہ ایک چھوٹی سی ریاست بنائی گئی تھی، اور اپنے علم کے اعتبار سے بڑا قد آور شہر تھا۔ لوگ جہاں بخارا اور سمرقند کا ذکر کرتے تھے وہاں رامپور کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ حالت تھی رامپور کی عظمتوں کی، اور بخارائے ہند سے کہتے تھے۔ آپ اگر رامپور سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کبھی اس شرف کو اپنے بچوں کو بتائیے کہ بچے ہم اس زمین کی پیداوار ہیں، ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں جس کو پرانے علماء احناف سمرقند اور بخارا کے برابر گردانتے تھے، اور کہتے تھے کہ بخارائے ہند، ہندوستان کا بخارا، ہم نے ایسی ہی نہیں تعریف کی بھارت کی، رامپور میں بخارائے ہند اس کو کہا جاتا تھا، رامپور کو، کہ جو علم اللہ نے حنفیوں کو خاص طور پہ تصوف میں سمرقند اور بخارا کا مقام ہے، اگر ہندوستان میں کوئی ان کا مماثل اور ان جیسا ہے تو یہ رامپور۔ 1744 میں نواب فیض اللہ خان بہادر تھے، انہوں نے اس ریاست مصطفیٰ آباد کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا قدیم نام چونکہ رامپور تھا تو اب تک رامپور ہی غالب چلا آتا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ جو مدرسہ عالیہ تھا اس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی مولانا عبدالعلی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے تھے مولانا نظام الدین سہالوی۔ یہ درس نظامی جو آپ سنتے ہیں نا، یہ درس نظامی اصل میں شروع کیا تھا حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو مولانا نظام الدین سہالوی جو تھے ان کے والد تھے مولانا عبدالعلی، اور ان کو نواب صاحب مرحوم نے مدرسہ عالیہ رامپور میں بلا لیا تھا۔ اور مشہور منطق اور فلسفے کی کتاب ملا حسن، شاید پڑھی ہو اب کسی نے، ہمارے ہاں تو سرحد میں علماء اور افغانستان میں اب بھی پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ملا حسن جو کتاب ہے نا، یہ ایک مشہور منطقی اور فلسفی تھے ملا حسن، تو کتاب کا نام ہی ان پہ آ گیا، ہندوستان میں ہر جگہ داخل ہے۔ یہ مدرسہ عالیہ رامپور میں رہے ملا حسن، اور وہیں اب تک ان کی قبر ہے۔ جب حاضری ہوئی تھی رامپور میں تو ایسے ہی گاڑی، ظاہر ہے کہ ہم تو آگے لکھنؤ جا رہے تھے، تو ایسی ہی گاڑی روک کے پوچھا کئی ایک سے کہ بھیا آپ کو پتہ ہے
کہ رامپور میں ملا حسن کی قبر، تو لوگ ہنستے تھے کہ مطلب یہ کیسا پاگل ہے، لیکن واقعی پاگل پن تھا، اس لیے کہ رامپور کی عظمتوں سے جتنے ہم واقف ہیں، دہلی اور بخارا اور سمرقند اور لکھنؤ اور بھوپال اور ہندوستان کے وہ شہر جہاں پہ ہمارے علمی آباء و اجداد تھے، ان کی عظمتوں پہ ٹھکانے کچھ ہم نہیں پتہ۔ اس شہر کی عظمت کا یہ حال تھا، ہم مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی بات آگے چل کے مکمل کریں گے، لیکن اب جی چاہتا ہے کہ ہم رامپور کی کچھ اور تعریف آپ سے عرض کریں۔ اس رامپور کے سادات یہ نہیں جانتے یہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ اولیاء کرام میں سے بغداد سے حضرت عبداللہ شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہاں حافظ جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، اور حافظ جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رامپور کو اپنا مسکن بنا لیا تھا، اور یہ غالباً یہ بھی بغداد سے ہی آئے تھے۔ اور یہ دونوں بزرگ عبداللہ شاہ صاحب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبریں وہی ہیں رامپور پہ۔ تو یہ جب آئے تھے سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ بغداد سے یہ پہلے دہلی آئے تھے، اور دہلی میں اس زمانے میں پالکیاں چلتی تھیں، پورے ہندوستان میں ہی چلتی تھیں، چارپائی اٹھاتے تھے مشائخ کی، علماء کی، عام عوام میں بھی ہوتا تھا کہ پالکی میں چارپائی پہ بیٹھے، جا کے 4 آدمیوں نے اٹھا لی اور جس محلے گلی کا نام لیا وہاں پہ پہنچا دیا۔ تو پالکی میں تشریف فرما ہوئے حضرت شاہ عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ، تو دہلی سے انہیں جانا تھا رامپور۔ تو دہلی میں اس وقت حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسے نازک مزاج آدمی، اور جن کی نسبت نقشبندیہ کی اب بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور حضرت نظام الدین دہلوی، فخر الدین دہلوی، چشتیہ نظامیہ سلسلے کے غالباً آخری فرد اتنے بڑے، وہاں سے پھر خلافت پاکستان میں جو ہے نا سیال یہاں آئی تھی، اور تونسا میں سید سلمان صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خلافت بھی وہیں دہلی سے تھی، ان کے پیر و مرشد، اور سیال سے پھر گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے مجاز تھے۔ دہلی میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ جیسا نفیس الطبع نقشبندی، اور حضرت فخر الدین دہلوی نظامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مقربین بارگاہ کا ایک ہیرا، جب پتہ چلا کہ سید عبداللہ شاہ صاحب بغداد سے تشریف لائے ہیں اور رامپور تشریف لے جا رہے ہیں، دونوں بزرگ اپنی خانقاہوں سے نکلے اور حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اسے فخر سمجھا۔ یہ دونوں بزرگ آئے تھے۔ رامپور کا اعزاز ہے کہ ان کے یہاں اولیاء کرام میں سے وہ ہستی موجود ہے، تدفین ہی ہوئی، مزار ہی بنا رحمہ اللہ، لیکن حضرت مرزا مظہر جانا اور فخر الدین نظامی دہلوی رحمہ اللہ، ان کا کندھا دینا اس پالکی کو اور فخر سمجھنا کہ ہم نے حضرت کی چارپائی اٹھائی ہے، یہ بہت بڑی چیز۔ ادب آداب کا زمانہ تھا اور چھوٹے بڑے کی کچھ تمیز تھی، اس لیے وہی لوگ جان سکتے ہیں جو لوگ اس تہذیب کے قدردان۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے دہلی میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، اور انہوں نے خانقاہ مظہریہ، اور اس خانقاہ نے متقدمین کی یاد تازہ کر دی، جس خانقاہ میں بخارا اور سمرقند اور افغانستان اور پورے ہندوستان سے دنیا امٹ
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ کے بعد اگر کوئی خانقاہ اتنی آباد تھی تو ہمارے شیخ، ان کے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اتنی آباد ہوئی، اتنے عظیم لوگ تھے۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ پیر و مرشد حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ کی خانقاہ ہے، میری مدت اب پوری ہوئی اور اسے سنبھالو۔ آپ کو معلوم ہے شاہ احمد سعید صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ رامپوری تھے، حضرت کی نظر رامپور پہ پڑی اور حضرت احمد سعید صاحب، پھر شاہ ابو سعید صاحب، پھر حضرت خواجہ دوست محمد صاحب کندھاری، یہ سارا سلسلہ، اور جس شیخ طریقت اور امین شریعت سے ہم نے سلسلہ نقشبندیہ کے اذکار اور مراقبات طے کیے، حضرت خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی میں خانقاہ سراجیہ، ان سب کا تعلق جا کر حضرت شاہ احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ سے ملتا ہے، اور وہ بھی رامپور کے تھے۔ تو دہلی میں حضرت احمد اللہ علیہ کی نگاہ رامپور پڑی کہ وہاں سے انہیں بلاؤ اور انہیں کہو میری خانقاہ سنبھالو۔ مولانا فضل خیر آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مولانا فضل خیر آبادی اور ان کے صاحبزادے علامہ عبدالحق خیر آبادی، علامہ عبدالحق خیر آبادی اور یہ فضل خیر آبادی اتنے بڑے لوگ تھے کہ علامہ عبدالحق خیر آبادی منطق اور فلسفے کے امام تھے۔ دہلی میں اس وقت دو دریا بہ رہے تھے، ایک دریا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی اولاد کا تھا، شاہ عبد القادر جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، شاہ رفیع الدین، مشہور یہ ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، شاہ عبد الغنی جن کے صاحبزادے مولانا محمد اسماعیل شہید ہوئے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہنے ہی کیا، ہم بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ ایک دھارا یہ بہ رہا تھا، اور یہ منقولات کے امام تھے، حدیث کیا اور تفسیر کیا اور فقہ کیا، اور دوسرا دھارا بہ رہا تھا ان خیر آبادیوں کا، اور ان میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے عبدالحق خیر آبادی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا عبدالحق خیر آبادی کے انتقال کی اطلاع جب جامع ازہر مصر میں پہنچی ہے تو یونیورسٹی بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت کی تعزیت کے لیے ایک دن چھٹی دیتے ہیں طلباء، اور سب نے افسوس اور ماتم کا اظہار کیا، اور ان کی کتابیں جو جامع الازہر میں پڑھا رہے تھے وہاں کے، ایک مدت تک یہ رامپور میں مدرسہ عالیہ کے پرنسپل تھے۔ اس لیے سید عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو آپ سے کیا ہے، مگر رامپور کی عظمتوں کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ ایک اور زندگی ملے اور ہم بتائیں بھارت میں کیا کیا ہے۔ مسلمان اتنے غافل ہیں، انہیں نہیں احساس ہوتا کہ اس مٹی اور خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان منطق اور فلسفے کے امام پیدا ہوئے۔ علمی اختلافات ہوتے ہی ہیں علماء میں، فروعی اختلافات حتیٰ کہ اصولی بھی ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں انسانوں کی قدر اللہ کرے ہم سیکھ جائیں۔ اس ہندوستان اور رامپور کی خاک سے جو ابھی ہم نے ذکر کیا نا میاں محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سادات میں سے تھے، رامپوری سادات میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ان سے پڑھا تھا، شبلی نعمانی نے پڑھا تھا، ابوالکلام آزاد اور شبلی نعمانی اپنی تعلیم کے لیے رامپور آئے تھے۔ ایسے ہی نہیں کہتے کہ بخارائے ہند ہے، ہندوستان کا بخارا۔ اور حکیم اعظم خان تھے، انہوں نے طب میں کتابیں لکھی، اور مشہور مورخ تھے
نجم الغنی خان صاحب کے، یہ ہمارے دوست جو ہیں امریکہ میں شادمان، وہ بھی سید ہیں، ان کا نسب وہیں جا کر ملتا ہے رامپوریوں سے، رامپور کے سادات سے۔ اور خواجہ حسن نظامی کہتے تھے کہ میں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں۔ بستی نظام الدین وہاں کے وارث، وہاں نظامی رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے مولوی نجم الغنی صاحب جو ہے نا رامپوری، ان کی ایک کتاب میری 150 کتابوں پہ بھاری ہے، کہ رامپور کی آب و ہوا تھی، علم کی، فضل کی، تصوف کی، منطق کی، فلسفے کی، کتاب و سنت کی، اور تفسیر کی اور حدیث کی۔ کون سا علم ایسا ہے جس میں رامپور نے اپنا جھنڈا نہیں گاڑا؟ ہم گنے، احاطہ نہیں کر سکتے، صرف سنتے جاؤ کہ ابوالکلام آزاد اور مولانا شبلی اور ہندوستان کے اتنے مایہ ناز عالم دین مولانا عبدالعزیز میمن، ان پہ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ اس میں ایک لطیفے کی بات بھی لکھی ہے کہ کسی نے حضرت رحمۃ اللہ سے کہا کہ پاکستان میں کون تقسیم کے بعد بڑا بنا، تو بتایا گیا کہ وہاں پہ مسٹر جناح ہے، گورنر جنرل ہے۔ تو اس سے تعجب کا اظہار کیا، اس نے کہا مولانا عبدالعزیز میمن جیسا آدمی پاکستان میں موجود اور گورنر جنرل کوئی اور بن گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو اس کی مثال دیں، آئنسٹائن کو اسرائیل نے کہا تھا نا کہ آؤ اور ہمارے وزیر اعظم بن جاؤ۔ عبدالکلام آزاد کو انڈیا نے کون سا صدارت کا مقام دیا تھا نا؟ بالکل اسی طرح اس شخص نے حضرت رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ مولانا عبدالعزیز میمن جیسا آدمی، لاکھ سوا لاکھ اشعار حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نوکے زبان۔ آپ کو معلوم ہے عبدالعزیز میمن نے کہاں پڑھا؟ یہ عبدالعزیز میمن جو تھے نا، انہوں نے بھی رامپور کے مدرسہ عالیہ سے تعلیم حاصل کی تھی، اور تو اور آپ نام سنتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کا۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب ریاضی پڑھنے کے لیے، میتھمیٹکس، مولانا عبدالعلی صاحب کے ہاں آئے تھے رامپور۔ وہاں بھی رامپور ہی کی شاخ کا اثر ہے، وہاں بھی رامپور کا علم پھیلا۔ اسی طرح مولانا عرشی مرحوم، ان کا تذکرہ ہم کریں گے، بہت عظیم شخصیت، اور ان کا مسکن، ان کا مدفن، ان کی مٹی رامپور کی تھی۔ اس شخص کی عظمتوں کے کیا کہنے، 3 باتوں کا جو ذکر کرنا ہے، ایک رامپور کا، ایک مولانا عرشی کا، اور ایک مولانا عبدالدائم جلالی کا، اور پھر بتانا ہے کہ کیا کام رامپور والوں اس امت پر قرض ہے، کرو یہ، تاکہ مسلمانوں کی علمی عظمتوں کے نشانات میں ایک اور نشان کا اضافہ ہو جائے۔ میرا بس چلتا، میں تنہا کر لیتا، آپ کی ضرورت پیش آئی ہے، اس لیے یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قائم چاندپوری کا جانتے ہیں، ان کی شاعری پڑھیے۔ قائم چاندپوری وہ بھی رامپوری تھے، اور پورے جگ کے استاد داغ دہلوی، جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، اور دہلی لال قلعے کی گویا آخری نشانی تھی، اور عظیم شاعر تھے امیر مینائی۔ امیر مینائی کی غزلیں، نظمیں آپ پڑھیں، کیا کہنے ان کے، اور ان دونوں نے رامپور کو اپنا وطن بنایا تھا۔ امیر مینائی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، فرمایا کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ کیا خوبصورت اللہ کے ساتھ ملاقات، اور عرش معلیٰ کے نیچے روح کا پہنچنا، اور ان سب کو جمع فرما دیا ہے امیر مینائی رحمہ اللہ نے۔ یہ امیر مینائی رامپور کی عزت تھے۔ دیکھیے کتنا زبردست شعر ہے کہ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ تو یہ 2 عظیم شعراء رامپور میں ہی رہے۔ ان کے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ایک دہلی تھا، اس کی شاعری میں دبستان قائم ہوا، ایک لکھنؤ تھا، لکھنؤ کا دبستان الگ گیا، رامپور کا اپنا دبستان پیدا ہو گیا، اور یہ شرف تیسرا جو ہے دبستان ہونے کا اور اردو کا، یہ انہی کو حاصل ہوا۔ اور داغ اور امیر مینائی کے علاوہ تیسری شخصیت نظام رامپوری کی تھی۔ شیخ علی بخش تھے، اور بیمار رامپوری اور مرزا غالب، ان کا کیسے ذکر چھوڑا جا سکتا ہے؟ آخری دور میں وہ رامپور بھی آئے تھے، اور رامپور کی جو تعریف مرزا غالب نے کی ہے وہ انہی پہ ختم ہے۔ آپ غالب کے رامپور کے ساتھ جو واقعات ہوئے، جو چیزیں اس پہ مستقل بھی لکھا گیا، اس کا مطالعہ کیجئے۔ یہ رامپور کو شرف حاصل ہے کہ مرزا غالب، امیر مینائی اور داغ دہلوی اور نظام رامپوری، شیخ علی بخش بیمار رامپوری، یہ 5 شعراء ہیں جو ہمیشہ رامپور کی عظمتوں کا اعتراف کرتے رہے۔ خود آپ دیکھیں سیاست میں مولانا محمد علی جوہر رامپوری نہیں تھے؟ مولانا محمد علی جوہر رامپوری تھے، اور مولانا جب جوش میں آتے تھے نا تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ پٹھانی کا دودھ پیا ہے۔ رامپور کے پٹھان جنہوں نے رامپور کو بسایا، رامپور کے سادات جنہوں نے رامپور کو عزت، احترام، ادب اور اللہ کی معرفت کا پیغام پہنچایا، یہ سب کے سب ہیرے اور نگینے ان پر جڑے ہوئے ہیں، اور مدتوں یہ اور بھی ابھی ان ہیروں کی چمک میں سالکین کا اور ان ہیروں کی چمک میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا رہنمائی کا سامان ہوتا رہے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب تھے، اگر ان کا تذکرہ نہ کریں تو یہ تذکرہ نامکمل ہو جائے گا، اور بہت کامیاب سیاستدان تھے۔ اور اسی طرح مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، معقولات اور منقولات کے امام تھے، آخر تک رامپور میں پڑھاتے رہے۔ اور حکیم مولانا عبدالسلام صاحب جدید اور قدیم فلسفے کے ماہر وہ تھے، اور کس کا نام گنوائیں؟ مولانا عبد الدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس پاک رامپور کی خاک نے پیدا کیے، اور رامپور کو قیامت تک فخر رہے گا کہ اللہ نے کیسے کیسے ہیرے چن کے اس زمین پر بھیج دیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے یہ وارث ہوئے، اور خدا کی معرفت کے امین۔ مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منطق، فلسفہ، ہم نے عرض کیا آپ سے، کوئی کتاب لے جاؤ، اتنی استعداد تھی کہ پوچھتے نہیں تھے کہ کیا کتاب، کہتے عبارت پڑھو۔ عبارت پڑھتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے یہ ادب سے ہے، تفسیر سے ہے، حدیث سے ہے، فقہ سے ہے، منطق سے ہے، کلام سے ہے، کیا چیز ہے۔ اور ان سب علوم پر آج بھی جو نشان موجود ہے، جو گواہی دیتا ہے کہ مولانا ان علوم کے ماہر تھے، وہ ان کی تفسیر ہے۔ جو ناقدری ان مسلمانوں کی کہ حضرت مولانا لکھتے رہے، اور اخباری معمولی کاغذ پہ وہ چھپتی رہی، اور نوابوں کی رقم اور نوابوں کی دولت، اور دہلی کے مشہور مسلمان جو سونے سے تول دیتے تھے اگلے کو، ہر کام کیا، عیاشیاں کی، اور کہاں کہاں پیسہ خرچ کیا، ایک نہیں کیا تو حضرت مولانا سید عبد الدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پہ کام نہ کیا، باقی سب کچھ کرتے۔ کس کام کا یہ پیسہ، اور کس کام کا یہ سونا اور چاندی اور دولت اور ہیرے اور جواہرات؟ تو حضرت شاہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جہاں ہم 17 دن رہے، اور حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں بھی حاضری ہوئی تھی، وہاں پہ فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے تھے، تو جو چیزیں انہوں نے بتائی تھی اس میں سے ہم نے مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا، پھر دریافت کیا کہ حضرت آپ نے مولانا اسماعیل شہید کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اور بھی بہت سوال، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ سید عبد الدائم جلالی، فرمایا حضرت خود صاحب علم تھے بہت،
جامع الازہر کے پڑھے ہوئے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ختم قرآن کی تقریب تھی تو میں نے مولانا سید عبد الدائم کو بلایا، اور جو تقریر اور قرآن کریم کی جو تفسیر بیان کی، ہم سب جھوم رہے تھے کہ اتنے علمی نکات اور ان نکات کے بیان کرنے والا اتنا عظیم آدمی۔ اور فرمایا کاش کہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا تو محفوظ کر لیتے۔ مولانا نہایت پابندی سے، سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکان تھا گلی مدرسہ حسین بخش، جامع مسجد کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں نماز پڑھنے کا، امام صاحب سے ملنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مولانا اپنی طبع کے برعکس، ان کی طبیعت بہت علوم کا ذخیرہ تھا نا، کبھی یہ علم، کبھی یہ علم، کبھی یہ کام، کبھی یہ کام، ہر علم اپنا زور لگاتا تھا کہ پہلے مجھے لے لو، پہلے مجھے لے لو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ مختلف علوم میں مختلف کام کیے، لیکن وہ اتنی پابندی سے اس مدرسے میں ہمیشہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے رہے اور کلام اللہ کا ترجمہ کرتے رہے، اور قرآن کریم کی پوری تفسیر لکھی۔ حضرت مولانا تصوف کے بھی ماہر تھے، اور مولانا عبد الدائم صاحب کے پاس ایک پی ایچ ڈی جنہوں نے کر رکھی تھی وہ حاضر ہوئے، تصوف ان کا موضوع تھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اتنے مشکل سوالات رکھے کہ جیسے مولانا عبد الدائم صاحب ناواقف تھے یہ کہ اب کیا اس کا جواب دیں گے، لیکن اس سے طلب تھی، سچی طلب۔ مشائخ کے قلوب پہ اللہ کی طرف سے علوم کو نازل کروا دیتی ہے، طلب اس کی سچی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ جب تقریر کی تصوف کے ان مسائل پہ، چونکہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمیں ان سے تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت معتقد تھے۔ انہوں نے جو تقریر کی تو جو پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، آخر پہ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تصوف کیا ہے، آج آپ کی تقریر سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے جھک ماری۔ یہ تھے۔ اسی طرح وحدت الوجود زبردست قائل تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے وحدت الوجود کی طرف بار بار اشارے بھی کیے، علم کلام میں بھی۔ ان کی تفسیر آپ پڑھیں، اگر خیر آپ کہاں پڑھیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ میں استعداد نہ ہوگی، کیوں نہیں پڑھیں گے اس کی وجہ بعد میں بیان کر دیں گے، لیکن انہوں نے اس میں جا بجا یہ چیزیں کی ہیں۔ اور مولانا علی نقی صاحب جو فارسی کے مدرسہ عالیہ کے استاد تھے، مولانا نے جب عبد الدائم صاحب نے منشی فاضل کرنا چاہا تو موڈ بنا، جوانی تھی، فارسی کے شعبے میں چلے گئے، اور علی نقی خان صاحب سے کہا کہ حضرت میں مولوی فاضل کرنا چاہتا ہوں، ان کا فارسی کا سارا نصاب ہے اور صرف 25 دن رہ گئے امتحان کو، کیسے پڑھو گے؟ ان کا حضرت کتابیں دے دیں پڑھ لو۔ تمہارے پاس کتابیں بھی نہیں؟ کہ نہیں حضرت، کتابیں آپ دے دیجئے اور یہ سارا کچھ پڑھ لیا جائے گا۔ وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کتاب میں تمہیں دوں گا، کتابیں بہت ہیں، لیکن پڑھو گے کیسے؟ ان کی حضرت ایک کتاب بس روز دے دیا کرے، شام کو واپس لے جاؤں گا، پھر اگلی کتاب لے جاؤں گا۔ مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 23 دنوں میں وہ کتابیں پڑھیں، اور رامپور کے ایک اور صاحب جو مولانا کے والد کے واقف تھے، ان سے کتابیں بھی لیں، اور ایک کتاب صبح 9:30 بجے لے لیتے تھے، شام 5 بجے انہیں واپس کر دیتے تھے، اور بس سارے کا سارا امتحان منفی فاضل کا ٹاپ کیا۔ اس قدر آخذ ذہن تھا، لینے والا ذہن تھا، پڑھنے والا ذہن تھا۔ یہ رامپور کی مٹی۔ اب کہاں گئے ہیں؟ اب کوئی ایسا نہیں رہا۔ انیس سو 53 میں
دعوت دی گئی، حضرت مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ نے دعوت دی تھی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے پوری تقریر کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ جو تم سیاسی مسائل میں پڑے ہوئے ہو نا، کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے پاکستان کی حمایت کی یا مخالفت کی، تم مولانا کی شخصیت کا یہ پہلو بھی دیکھو کہ وہ کتنے بڑے محدث ہیں اور اللہ نے کتنا علم دیا ہے، اور تصوف میں ان کا کیا مقام ہے، اولیاء کرام کی فہرست میں کہاں کس بلند مقام پہ وہ فائز۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزو نے منع فرما دیا، لیکن مولانا عبد الدائم صاحب نے لوگوں سے تعارف سارا اور فضائل حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ نے اپنی جب تقریر شروع کی تو ناراضی کا اظہار فرمایا۔ یہ اصل لفظ ناراضی ہے، ناراضگی یہ غلط ہے، لیکن اب چونکہ ہم لوگ اردو صحیح جانتے نہیں، اس سے وہ ہو جاتا ہے کبھی، لیکن یاد رکھیے ناراضی لفظ ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ کی تقریر جب ختم ہوئی تو اب مولانا سید عبد الدائم کھڑے ہو گئے۔ ان کا حضرت میں نے یہ فقرہ کہا تھا، اس وجہ سے کہا تھا۔ حضرت میں نے آپ کی یہ تعریف کی تھی، آپ سچ بتائیے آپ میں ہے یا نہیں۔ حضرت میں نے یہ آپ کے متعلق کہا تھا، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے یا نہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ بس مسکراتے رہے، کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت مدنی نور اللہ مرکزو کی عظمت کا بھی، اور مولانا سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ وہ کس قدر بڑے آدمی تھے۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی شبلی نعمانی کے بعد۔ شبلی نعمانی نے شعر العجم شبلی نعمانی نے لکھی تھی، مدتوں اشتیاق رہا اس کے پڑھنے کا، ندوہ گئے تو وہاں سے یہ لے کے آئے تھے، چھپی ہوئی تھی پاکستان میں، تو ظاہر ہے کہ پڑھنے لکھنے کا جو ذوق ہے اب کیا اس کا ذکر کریں، تو وہاں سے لائے تھے، یہ بعد میں پھر لاہور میں چھپی۔ مولانا عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ نے شبلی نے شعر العجم لکھی اور یہ شعر العرب لکھ رہے تھے۔ وہ شعر العرب ہمیں اب تک دیکھنے کو نہیں ملی، معلوم نہیں اب وہ ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح ان کے استاد تھے عبد الحسین عراقی، انہوں نے الظہور فی رامپور، عربی میں رامپور کی منقبت میں کتاب لکھی کہ رامپور اسٹیٹ کتنی زبردست ہے، اور ان کے نوابوں کے، رامپور کے جو نواب حضرات تھے ان کی تاریخ بھی لکھی۔ اسی طرح مولانا سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ جو کتابیں ہم نے عرض کی وہ سب کتابیں آپ جانتے ہی ہیں۔ منطق اور فلسفے پہ مولانا نے کتاب لکھی، اور منطق اور فلسفے کی کتابیں مولانا پہ پڑھنا پڑھانا یہ سب چیزیں ختم تھیں۔ اسی طرح ان کی ایک اور اہم کتاب ہے جس کا تذکرہ ہم نے جو ہے بھی اور چھپتی ہے پاکستان میں، برابر چھپتی ہے، لغات القرآن۔ ہمیں جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے حضرت مولانا عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سے ابن ماجہ ہم نے پڑھی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دوران ذکر آیا کہ فلاں کتاب میں اور فلاں کتاب میں، پھر لغات القرآن، تو ہم نے عرض کیا حضرت وہ سید عبد الدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں اور وہ اکٹھے کام کرتے رہے، پھر تقسیم ہو گئی، یہاں کوئی کتب خانہ تھا نہیں، تو میں نے اسے پھر جلدی مکمل کر لیا۔ وہ تحقیق جو اس سے پہلے تھی اور جو لکھنا بعد میں تھا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنت سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کس ماحول میں لکھی گئیں اور کتنا بڑا فرق آ گیا۔ سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ تفسیر مظہری کا ترجمہ کیا سید عبد الدائم صاحب رحمۃ اللہ نے، ہم نے آپ سے عرض کیا ہی ہے کہ ہم نے وہ ترجمہ جو پڑھا تو جو ابتدائی درجات میں قرآن کریم سے تعلق اور شغف پیدا ہوا، حضرت مولانا کی تفسیر پڑھنے سے بھی پیدا ہوا۔ انہوں نے تفسیر مظہری کا ترجمہ کیا تھا، اور حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر مظہری کی تعریف فرماتے تھے ہندوستان میں مایا ناز جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک تفسیر یہ بھی۔ اور
حضرت مولانا سید عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعہ ذہن میں آتا ہے، وہ بھی آپ کی گوش گزار کریں۔ مدرسہ عالیہ رامپور میں ایک صاحب مولانا محسن نواب صاحب تھے تو وہ ہندی، لیکن عربی پڑھنے وہ عراق چلے گئے تھے، اور اس زمانے میں حضرت مولانا سید عبدالدائم صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے، تو عراق سے وہ جدید عربی اور قدیم عربی دونوں پڑھ کے آئے تھے، اور مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا خوبصورت ترجمہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ عربی کی ایک سند کی بحث آ گئی، اور مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ دستخط کر دیے۔ مدرسہ عالیہ رامپور کے پرنسپل محسن نواب صاحب شیعہ مجتہد اور عالم دین جو فقہ جعفریہ سے تعلق تھا، ان کے سامنے جب سند پیش کی گئی تو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دی اور کہا کہ جس سند پہ سید عبدالدائم صاحب دستخط کر دیں، ان کے بعد میرا دستخط کرنا یہ بے ادبی ہے اور یہ بے اکرامی ہے۔ میں ہرگز اس سند پہ دستخط کرنے کا بھی اہل نہیں ہوں جس پہ سید عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے توثیق کی۔ یہ تھے مولانا عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت چیزیں ان کے مناقب بہت ہیں، اور ان کی کتابیں، ان کی تفسیریں، یہ سب چیزیں بہت ہیں، آپ نے سن لیا۔ رامپور میں ایک چیز رہ گئی، مولانا عرشی صاحب کی شخصیت، اور ایک چیز رہ گئی کہ مکتبہ کتب خانہ رضائیہ، وہ کیا تھا، اس پہ ہم پھر بات کریں گے، لیکن اس موضوع کو مکمل کر لیں۔ مولانا سید عبدالدائم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر تھی بیان السبحان، انہوں نے اس کا نام رکھا، اور بیان السبحان جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تھی، وہ اس زمانے میں اس ڈر سے کہ کہیں یہ تفسیر معدوم نہ ہو جائے، کہیں یہ تفسیر ردی کے کاغذات میں نہ چلی جائے، قرآن کریم کی یہ خدمت حضرت مولانا نے انجام دی، اور مولوی ایک رسالہ نکلتا تھا دلی سے، بالکل معمولی کاغذ پہ اس پہ چھپواتے، پیسے تھے نہیں مالی طور پہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے کہاں سے رقم لاتے، اور ہمیں اس تفسیر کی تلاش تھی بیان السبحان کی، کہ ایک انہوں نے مظہری کا جو ترجمہ کیا تھا وہ تو ہو گیا، وہ تو الحمدللہ پڑھ لیا، حضرت نے خود کیا لکھا ہے، یہ تفسیر کہیں نہیں مل سکی۔ پھر دیوبند گئے تو معلوم ہوا کہ دیوبند میں ایک مرتبہ ایک کتب خانے والوں نے تفسیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری چھاپ دی تھی، لیکن اب نایاب ہے، ملتی نہیں۔ پھر سوچا کہ اس امت کو جن چیزوں سے محرومی ہو گئی ہے، انہیں کیا احساس ہے کہ کتنی کتنی نایاب چیزیں ہم نے کھو دی ہیں، خود ہی ہمت کرتے ہیں اور حضرت مولانا کی تفسیر بیان السبحان اس کو مرتب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور خدا کا شکر ہے کہ جو آپ لوگ پیسے بھیجتے رہتے ہیں نا ہمیں، یہ دیکھیں کس کام آتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ بھیجتے ہیں، صدقات کے پیسے بھیجتے ہیں، ندوہ کو آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں، ہم نے کئی برس 10 سال سے زیادہ کھوج لگا کر یہ تفسیر ڈھونڈ نکالی، اس رسالے سے کچھ لیا، کچھ اس رسالے سے لیا، مولوی رسالے کی کچھ چیزیں بالکل خستہ حالت میں ہمیں جامعہ مدنیہ کے کتب خانے سے مل گئی، ہم نے اسے فوٹو کاپی کرا لیا، اور آخر یہ سارا کام جو بھی تحقیق کی تھی، یہ پچھلے برس ہمارے دوست ہیں مولانا عرفان اکبر صاحب، وہ ہر ہفتے ایک دن بس دے سکتے ہیں، وہ ایک دن کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ رمضان میں اس رمضان سے جو پار سال گزرا، اس میں ان سے عرض کیا کہ آپ ایک مہینے کے لیے آ جائیے، تو انہوں نے اس کا وعدہ کیا، اگرچہ مہینے سے کم رہے، لیکن جو کام تھا ہم نے حوالے کیا، اور ہم نے کہا مولانا یہ مرتب کر دیجئے، سید عبدالدائم جلالی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ رامپور کے عظیم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس تفسیر کو دوبارہ کسی طرح پرنٹ کیا جائے۔ بہت لوگوں نے مشورے دیے،
کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یوں کر لیں اور وہ کر لیں، لیکن ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کے طے کیا کہ اس تفسیر کو نئے سرے سے پرنٹ بھی کرنا ہے اور نئے سرے سے اس کو ٹائپ کرنا ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف دیکھنا ہے اور اس کا انڈیکس بھی بنانا ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے بیان السبحان جس پر کئی برس محنت کر کے ہم نے اسے جمع کر لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اب اس کے 10 پارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جو چھپنے کے قابل ہے۔ یہ تفسیر کا پہلا صفحہ آپ نے دیکھ لیا، یہ حضرت مولانا نے معارف لوح محفوظ کے نام سے اس کا عنوان لکھا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ ہم نے ٹائپ کرایا ہے، اس کا حاشیہ لگوایا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے۔ یہ دیکھیے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ حضرت مولانا نے جو کچھ لکھا تھا اسے ٹائپ کروایا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے۔ یہ 5واں صفحہ ہے حضرت مولانا کی تحریر کا، یہ 6واں صفحہ ہے۔ اس طرح سے اس تفسیر کے 10 پارے ہمارے پاس اب مکمل طور پہ تیار ہیں اور یہ پرنٹ کرانی ہے، اور 20 پارے جو رہ گئے ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنا ایک چھوٹا سا پریس لگائیں اور اس تفسیر کو محفوظ کر دیں۔ رامپور کی یہ یادگار اور دنیا میں جتنے اردو لکھنے پڑھنے اور قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے طالب علم ہیں، وہ اس تفسیر کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تفسیر کی راہ سے، قرآن کریم کی تفسیر کی راہ سے جو گمراہیاں امت میں آئی ہیں، ان گمراہیوں کا جواب حضرت مولانا رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تفسیر مکمل موجود ہے، جگہ جگہ سے چن چن کے اکٹھی کر لی الحمدللہ، اور پہلی مرتبہ ہم یہ چاہتے ہیں اب کہ ندوہ اسے چھاپیں، اور ندوہ کو اس تفسیر کے چھپنے میں جو پچھلے برس کام ہوا تھا، اس برس میں ہم نے ایک چھوٹا سا پریس لگانے کی اسکیم کی ہے، اور اس کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کس طرح چائنا سے مشینیں منگوائی جائیں، اور حضرت مولانا عبدالدائم صاحب جلالی رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر امت کے سامنے آ جائے، اردو دان طبقہ اسے پڑھے، اس میں حدیث بھی ہے، اس میں علم کلام بھی ہے، اس میں اردو ادب بھی ہے، تاریخ بھی ہے۔ کیا چیز ہے جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی تفسیر میں جمع نہیں کر، اور اس پہ ندوہ کو $2 لاکھ چاہیے۔ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ہمت کریں، ہمیں بالکل پیسے سے کوئی غرض نہیں، ہمیں چائنا سے مشینیں منگوا دیں اور جو لاگت اور مزدوری ہے یہاں کی آپ پے کر دیں، اور کسی طرح رامپور کے یہ عظیم اور امت مسلمہ کے عظیم مفسر تھے، ان کی یہ کاوش اور کوشش اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور یہ محفوظ ہو جائے۔ رامپور والوں کو چاہیے کہ جو اللہ نے انہیں مقام دیا تھا اس میں کی عظمت میں یہ بھی اضافہ ہے، اب اس میں کام کریں۔ رامپوریوں کو چاہیے کہ اس میں تعاون کریں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ندوہ کو یہ رقم دے دیں، آپ رقم نہیں مشینیں خرید دیں، بس اتنی سی گزارش کرنی ہے، باقی اصل تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ رامپور میں 2 چیزیں رہ گئیں، ایک حضرت معارشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، اور ایک مکتبہ رضائیہ، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں، پڑھیں اور اپنی اولاد کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا کیا کام کرنے ضروری ہیں، یا آپ خود کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ رامپور کے بارے میں یہ پہلا بیان ہے، انشاءاللہ امید ہے 1 یا 2 بیانات اور ان 2 موضوعات پر ریکارڈ کرائیں گے۔